السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے دوست؟ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یاجوج و ماجوج کا قصہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ جائے گی۔ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ یاجوج و ماجوج دو قبائل کے نام ہے جو ایک ساتھ رہتی ہے۔ یہ دونوں قبائل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہ عام انسان ہے، یہ نہ تو جنات ہیں، نہ خلائی مخلوق اور نہ ہی کوئی افسانوی مخلوق، جیسا کہ بعض کہانیاں بیان کرتی ہے۔ یاجوج و ماجوج طویل عرصے تک باقی انسانوں سے الگ تھلگ رہے، جس کی وجہ سے وہ تہذیب و تمدن میں باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے اور لوگوں کو لوٹ مار، قتل و غارت اور فساد سے تنگ کرتے تھے۔ ایک مومن بادشاہ جو زمین پر سفر کرتا تھا اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی۔ وہ اپنے فوج کے ساتھ زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کرتا تھا۔ اللہ نے اسے حکمت، علم، قوت اور ایمان عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی عظیم فوج کے ساتھ زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کر رہا تھا، لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قوم سے ملا جو دو پہاڑوں کے قریب رہتے تھے، لیکن وہ ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے ان کے درمیان ایک مترجم رکھا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نے ان کے درمیان درجنوں مترجمین رکھے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ ذوالقرنین سے کہنے لگے، اے ذوالقرنین، ہمیں یاجوج و ماجوج سے بچاؤ۔ ذوالقرنین نے پوچھا، یاجوج و ماجوج کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ مفسد ہے، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، ہمارے کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ یہ باقی دنیا سے الگ ہو جائے۔ یاجوج و ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے افراد نکالو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، کتنے؟ اللہ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک تم میں سے ہوگا اور 999 یاجوج و ماجوج میں ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج کے کفری عقائد۔ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ دیوار سے باہر نکلیں گے تو زمین پر فساد مچائیں گے۔ ان کی کفر کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جب وہ تیر خون سے واپس آئیں گے تو وہ دعویٰ کریں گے، ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ ایک خاص کیڑے النعاف کے ذریعے ہلاک کرے گا جو ان کے گردنوں پر حملہ کرے گا۔ ان کی لاشیں زمین کو بھر دیں گے اور بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور زمین کو پاک کرے گا۔ یاجوج و ماجوج کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کا مقام یا تو زمین کے نیچے کسی گہرائی میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں اور جب سورج کی روشنی قریب آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، کل دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔
یہی انشاءاللہ کہنا ان کے آخری دن میں فیصلہ کن ہوگا، جب وہ دیوار کو مکمل کود کر باہر نکلیں گے اور یہ دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھوڑا دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحیرہ تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایمان رکھنا ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیں اس لیے کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں صدی بندش کی ضرورت ہے۔ اپنے اور گناہوں کے درمیان دیواریں کھڑے کرے، چاہے وہ مباح جائز چیزیں ہی کیوں نہ ہو، تاکہ آپ بڑی آزمائشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے، اللہ اسے بہتر سے نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ ہے جوج ماجوج کا قصہ، جو کہ قرآن مجید کی تقریباً قرآن مجید کی ہر چیز سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں سائنس سے ثابت ہوئی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے۔ جتنا وقت گزرتا ہے وہ سچ ہوتی جاتی ہے۔ جیسے پہلے بولتے تھے کہ دنیا چپکی ہے، ابھی جو نیا سائنس ہے وہ بولتا ہے نہیں، یہ دنیا انڈے کی طرح ہے، زمین گولائی انڈے کی طرح ہے۔ تو سچ ثابت ہوئی، سائنس سے ثابت ہوئی، جو قرآن میں ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے۔ اللہ حافظ۔